السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت حساس اور اہم موضوع پر بات کریں گے، ہم جنس پرستی اور اسلام۔ اس ویڈیو میں ہم جنس پرستی کی تاریخ، اس کے نقصانات اور سب سے بڑھ کر اسلام کا اس بارے میں کیا موقف ہے، یہ سب کچھ تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہم اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ ہم جنس پرستی نہ صرف ہمارے معاشرتی ڈھانچے کو نقصان پہنچا رہی ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ ویڈیو صرف معلومات فراہم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مقصد آپ کو اس مسئلے کی روحانی اور سماجی پہلوؤں پر غور کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ ہم جنس پرستی، جسے انگریزی میں ہومو سیکشوالٹی کہا جاتا ہے، کا مطلب ہے کہ ایک ہی جنس کے افراد کا ایک دوسرے کی طرف جنسی رجحان رکھنا، یعنی مرد کا مرد کی طرف یا عورت کا عورت کی طرف جنسی طور پر مائل ہونا ہم جنس پرستی کہلاتا ہے۔ یہ رجحان مختلف معاشروں میں مختلف ادوار میں پایا جاتا رہا ہے، لیکن جدید دور میں اس پر زیادہ کھل کر بحث ہونے لگی ہے۔ تاریخی طور پر ہم جنس پرستی مختلف تہذیبوں میں موجود رہی ہے۔ قدیم یونان اور روم میں اسے کبھی قبولیت حاصل تھی، لیکن زیادہ تر معاشروں میں اسے ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی تاریخ میں ہم جنس پرستی کو ہمیشہ ایک سنگین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل عرب معاشرے میں بھی ایسے رجحانات موجود تھے، لیکن اسلام نے ان کی سختی سے مخالفت کی۔ آج کے دور میں ہم جنس پرستی کو کئی مغربی ممالک میں قانونی اور معاشرتی طور پر قبول کیا جانے لگا ہے، لیکن یہ قبولیت صرف چند دہائیوں پر محیط ہے، اور دنیا کے بہت سے حصوں میں اسے اب بھی معاشرتی اور مذہبی ناپسندیدگی کا سامنا ہے۔ اسلامی معاشروں میں ہم جنس پرستی کو سختی سے منع کیا گیا ہے اور اسے ایک بڑے گناہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہم جنس پرستی نہ صرف ایک ذاتی مسئلہ ہے، بلکہ اس کے معاشرتی اور نفسیاتی نقصانات بھی بہت گہرے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایک فرد کی ذہنی اور جذباتی صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ ہم جنس پرست افراد میں ڈپریشن، انزائٹی اور دیگر نفسیاتی مسائل کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سماجی دباؤ، اپنی شناخت کو چھپانا اور معاشرتی ناپسندیدگی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم جنس پرستی سے متعلق معاشرتی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی سوسائٹیز جہاں ہم جنس پرستی کو قبولیت حاصل ہو، وہاں خاندانی ڈھانچہ کمزور ہوتا ہے۔ اسلام خاندانی نظام کو ایک مضبوط معاشرتی ڈھانچے کی بنیاد سمجھتا ہے، اور جب اس نظام میں بگاڑ آتا ہے تو اس کے نتیجے میں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ خاندانی ڈھانچے کے کمزور ہونے سے بچوں کی پرورش پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو آگے چل کر معاشرے کے دیگر مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ ہم جنس پرستی کے جسمانی نقصانات بھی واضح ہیں۔ کئی طبی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہم جنس پرستی سے منسلک بعض جنسی بیماریاں، مثلاً ایڈز اور دیگر جنسی امراض کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ امراض نہ صرف فرد کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ ان کے اثرات پورے معاشرے پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے ہم جنس پرستی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنتی ہے۔ جب ایک فرد اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی آخرت کو خطرے میں ڈالتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی وہ معاشرتی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہم جنس پرستی نہ صرف ایک معاشرتی اور اخلاقی مسئلہ ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کا سبب بھی بنتی ہے۔ قرآن مجید میں قوم لوط کی مثال ایک روشن دلیل کے طور پر موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ہم جنس پرستی کو اختیار کیا، اور جب انہوں نے اپنی اس گمراہی سے توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ قوم لوط پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کی بستی کو زمین میں دھنسایا گیا۔ یہ عذاب اس بات کی علامت تھا کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کا انجام کتنا ہولناک ہو سکتا ہے۔ احادیث میں بھی ہم جنس پرستی کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ وہ کام نہیں کریں گے جو قوم لوط نے کیا، مگر یہ کہ ان پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم جنس پرستی اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں مل سکتی ہے۔
اسلامی فقہ میں بھی ہم جنس پرستی کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس پر سخت سزا کی تجویز دی گئی ہے۔ اسلامی معاشرتی نظام میں اس گناہ کے لیے کوئی جگہ نہیں، کیونکہ یہ عمل خاندانی نظام اور معاشرتی اخلاقیات کو تباہ کر دیتا ہے۔ علماء کرام نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمان اس گناہ سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قیامت کے دن بھی ہم جنس پرستوں کا انجام بہت سخت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم جنس پرستی کرنے والوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے اور قیامت کے دن ان کا چہرہ مسخ کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم جنس پرستی کا انجام دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی انتہائی بھیانک ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم جنس پرستی کرنے والے افراد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اعمال کی جواب دہی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جب ایک فرد اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی کامیابی ناممکن ہو جاتی ہے۔ یہ تمام حقائق ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم جنس پرستی جیسا گناہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر سکتا ہے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ سکیں۔ ہم جنس پرستی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے نقصانات نہ صرف فرد کی نفسیاتی اور جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ یہ ایک معاشرتی اور مذہبی مسئلہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس گناہ کی شدید مذمت کی گئی ہے اور قوم لوط کی مثال ہمیں اس گناہ کے سنگین نتائج کی یاد دلاتی ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف فرد کی روحانی ترقی بلکہ معاشرتی فلاح و بہبود پر بھی زور دیتا ہے۔ ہم جنس پرستی جیسے گناہ سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی اور توبہ کی اہمیت پر زور دینا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ آج کے دور میں جب مغربی معاشرے اس گناہ کو جائز قرار دے رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنی نسلوں کو اس سے بچائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔